حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے جانے کے بعد واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین پر اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہند ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا، جس میدان میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھی اسے میدان مزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات کا دن گیا۔ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ پہلے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی منزات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئی۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ حضرت وہب رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میرے تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگوں اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قبیل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن جس نے وہاں رہنے والوں کو ڈرایا اس نے خیانت یعنی دغا کی اور اس کا تقدس پامال کیا یعنی اسے ناپاک کیا۔ پھر اس کی طرف اونٹوں یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے تلبیہ یعنی لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتی اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں تو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ کے یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے، وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سراپا یعنی روپ رنگ۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہوا رنگ کا، لمبے قد کا اور
زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائیں جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپائی اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ واللہ عالم۔ تمام نسلیں آدم کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں؟ اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ سورہ الاعراف آیت 182 سے 183۔ عمر بن خطاب رضی اللہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے والے کے لیے پیدا کیا۔ ایک صحابی نے سوال کیا کیا رسول اللہ، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے اعمال ہی کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ سب سے پہلی چیزیں خوشبو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ابو یحییٰ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مجاہد رضی اللہ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا؟ حجر یعنی پتھر کی طرف۔ انہوں نے پھر فرمایا اللہ کی قسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ نے ہم سے بیان کیا کہ بے شک یہ سفید یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے یہاں تک کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے، یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ عرصہ 1000 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی ابلیس ان کو بہکانے پر قادر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اے ابوالعزت رو، کالا کیوں ہے؟ فرمایا زمانے جاہلیت میں حیض والی عورتیں اسے چھوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 10 ذرہ گز موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ دوسری چیزیں، اوپر دی گئیں چیزوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اتاری گئیں ان میں
पेड़ों से निकलने वाला गोंद, लोहे की सील, हथौड़ा और लोहे का चिमटा भी शामिल है। जब पहाड़ पर उतरे तो इस पर लोहे की एक शाख उगी देखी, लिहाजा आप हथौड़े के साथ उसे तोड़ने लगे और फरमाया, यह हथौड़ा इसी की जिन्स या किस्म है। वो लोहे की शाख पुरानी और कमज़ोर हो चुकी थी। जब आपने आग जलाई तो वो पिघल गई। फिर आपने उससे छुरी बनाई। इसके साथ आप बहुत से काम करते थे। इसके बाद आपने तंदूर बनाया। कहा जाता है वही तंदूर था जो नूह अलैहिस्सलाम के विरासत में मिला था, और तूफ़ान नूह के वक्त यही तंदूर उबला था। वल्लाहु आलम। खाने वाली पाकीज़ा चीज़ें। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके सिर पर जन्नती पत्तों का एक ताज था। कुछ वक्त बाद ये पत्ते सूख कर गिर गए और इधर उधर बिखर गए, जिससे तमाम पाकीज़ा चीज़ें उग गईं। इब्ने इसहाक़ रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि जब आप जन्नत से तशरीफ़ लाए और एक पहाड़ पर उतरे तो आपके साथ जन्नती पेड़ों के पत्ते थे। उन्होंने वो पत्ते उस पहाड़ पर भी बिखेर दिए, लिहाजा तमाम पाकीज़ा फल और मेवे वगैरह हिंद में इसी वजह से मिलते हैं। कसामा बिन ज़ुबैर अशारी रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो उन्होंने जन्नती फल रास्ते के लिए दिए और उनकी खूबियाँ भी बताई। इसलिए दुनिया के तमाम फल जन्नत के फलों से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़र्क यह है कि जन्नत के फल सड़ते नहीं, दुनिया के फल सड़ गल जाते हैं। सारी रिवायतों की रोशनी में ये नतीजा निकलता है कि तमाम पाकीज़ा चीज़ों की असल जन्नती पत्ते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए थे। चूँकि आपको हिंद में उतारा गया था, इसलिए हर तरह का फल यहाँ होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, बेशक ये तुम्हारा ही और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, तो ऐसा ना हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे। फिर मशक्क़त में पेड़ो तुम्हारे लिए जन्नत ये है कि ना तुम भूखे हो, ना लिबास की ज़रूरत हो, और ये तुम्हें इसमें से ना प्यास लगे और ना धूप। सूरह तहा आयत 116 से 119 तक। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। खूब आराम से रहते और जन्नत के फल व खाना खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गेहूं की थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ पर रखे। उन्होंने कहा, ये तो वह चीज़ है जो जन्नत से निकाले जाने का सबब बनी थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे ज़मीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक घड़ी में उसको उगा दिया और यह तरीक़ा ज़मीन में बीज डालने का उनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा, फूंक मारकर भूसे को उड़ा दो। फिर फूंक मारकर आपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए। वो फिर एक पत्थर के पास आए और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं को इस पत्थर पर रख कर पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा। इसी तरह फिर आटे को गूंदना बताया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर और लोहा लाए। इसको आपस में रगड़ा तो आग पैदा हो गई। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई। यह सबसे पहले रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीज़ें बनाने का हुनर भी सिखाया। ऊपर बयान की गई आयतों में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक मुशक्क़तें उठाने के ज़िक्र में इनसे मुराद यही तकलीफ़ें हैं जो इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए उठानी पड़ती हैं, जैसे ज़मीन में हल चलाना, बीज डालना और पानी से इसे सैराब करना वगैरह वगैरह। यानी इंसान को अपनी भूख मिटाने के लिए ये सारी मशक्क़तें उठानी पड़ती हैं। हाबिल और काबिल।
حابیل اور قابل آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام ہیں۔ زمین پر سب سے پہلا قتل قابل نے کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ قتل کی وجہ سے کچھ اختلاف ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ آدم کی ایک بیٹی سے نکاح تھا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ قتل کی وجہ سے نظر کا قبول نہ ہونا تھا، پر زیادہ لوگ پہلے قول کو صحیح مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک ہی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے پتے پیڑ اور دوزکی ہو جائیں۔ بے شک میں انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس میں اسے بھائی کے قتل کا شوق دلایا تو اسے قتل کر دیا، اور رہا نقصان میں تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا زمین کو تیرنے تاکہ اسے کھدائی کی کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ سورہ المائدہ آیت 27 سے 31۔ ابن مسعود رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ اور دوسرے صحابہ کریم کی روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے یہاں دو عمل حابیل اور قابل پیدا ہوئے۔ قابل کھیتی کرتا تھا اور حابیل چرواہا تھا۔ قابل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی۔ قانون کے مطابق حابیل نے قابل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، لیکن قابل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنے کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ دونوں خدا کے نام پر کچھ نظر پیش کریں، جس کی نظر قبول ہو جائے اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق مکہ تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جو میرا گھر ہے جانتے ہو؟ فرمایا، نہیں۔ حکم ہوا کہ مکہ میں ہیں، تم وہیں جاؤ۔ آپ نے آسمان سے کہا کہ اے میرے بچوں، کہ تم حفاظت کرے گا؟ اسے انکار کیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کیا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر قابل سے کہا، اس نے کہا، ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے، واپس لوٹ کر خوش ہوں گے۔ آپ کو قابل کی ضمانت سے اطمینان ہو گیا اور چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد قربانی پیش کی گئی۔ قابل نے فخریہ انداز میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میں اس کا بھائی ہوں اور تجھ سے بڑا بھی ہوں۔ اس کے بعد نظر پیش کرنے کے لیے حابیل نے ایک خوبصورت صحت مند دمبا اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور بڑے بھائی قابل نے اپنی کھیتی میں کچھ حصہ نکالا۔ آگ آئی اور قابل کی نظر کو لے گئی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہی ایک پہچان تھی۔ قابل کی نظر قبول نہیں ہوئی۔ اس نے غلے میں سے اچھی اچھی بالیں توڑ کر کھا لی تھی۔ قابل اب مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے کہا، اللہ اس سے ڈرنے والی قربانی قبول کرتا ہے، اس سے میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت کے مطابق حابیل کی قربانی کا یہ دمبا جنت سے پلٹا رہا، اور یہی وہ بھیڑ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا گیا تھا، جو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قابل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور بیکار چیز میرے دل سے اللہ کی راہ میں نکالی تھی، جبکہ حابیل بہت ہی خوبصورت، مرغوب اور محبوب جانور خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ حابیل صحت مندی اور طاقت میں بھی قابل سے بہتر تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم اور زیادتی برداشت کی، مگر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک دن قابل حابیل کو تلاش کرتے ہوئے چھری لے کر نکلا۔ راستے میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا، میں تجھے مار قصہ بیان فرمایا۔ اسے سنتے ہوئے میں نے پوچھا، اس میں انبیاء رضی اللہ کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔
میں نے سوال کیا اس میں رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313۔ میں نے عرض کی پہلے نبی کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا وہ رسول تھے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے گفتگو فرمائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شریعت میں مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی قربت کے سلسلے میں احکام نازل ہوئے۔ ان پر نازل ہونے والے صحیفے 21 برقع میں لکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے سر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون نہایت بہایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھا عذاب صرف اس کو ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا عذاب پانے والا یہی ہے۔ زمین کے ہر قتل کا گناہ اس میں ذمہ ہے۔ دفن کا طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ کہنے لگا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ زمین میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا ہوں تو پچھتایا رہ گیا۔ سورہ المائدہ آیت 31۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ حابل کا قتل کرنے کے بعد قابل کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ کر دیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کریں۔ آخر اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قاتل کوے نے زمین کورید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس کی لاش کو رکھ کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابل نے یہ منظر دیکھا تو کہا ہائے، میں اس کوے سے بھی گزرا ہوں۔ پھر اس نے بھی یہ طریقہ اپنایا اور بعد میں اولاد آدم میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب قابل نے اپنے بھائی کو حابل کو مار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے اور کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب اس طرح سے ہے: شہر اور اس کے رہنے والے سب لوگوں کی حالت تبدیل ہو گئی، سطح زمین بھی غبار اولاد اور بے حقیقت بن گئی، حتیٰ کہ ہر ذائقہ دار اور رنگدار شے کا بھی ذائقہ اور رنگ بدل گیا اور حسین چہروں کی تر و تازگی کم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جواب ان اشعار کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا: اے حابل کے باپ، یقیناً وہ دونوں قتل ہو گئے، جو زندہ ہیں وہ بھی مردوں جیسا ہو گیا۔ وہ ڈری ہوئی حالت میں برائی کا مرتکب ہوا، جس کی وجہ سے اب ہر وقت چیختا چنگھاڑتا پھرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ابن اسحاق رضی اللہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل اولاد 40 تھی، جو 20 حمل سے پیدا ہوئی۔ اس میں سے کچھ کے نام ہم تک پہنچے اور کچھ کے نہیں پہنچے۔ 15 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں، جو اس طرح ہیں: بیٹوں کے نام قابل، حابل، شیش، اباد، بالغ، آسانی، توبہ، بنان، شبوبہ، حیان، جرابیز، حزر، یہود، سندل، باروک۔ بیٹیوں کے نام کلیہا، اقلیمہ، لیوزا، آشوش، خرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و رسول ہیں۔ وہ نبی جن پر کتاب نازل کی گئی ہے اور نئی شریعت لے کر آئے ہیں، انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین کی سلطنت عطا فرمائی اور انہیں نبوت سے نوازا اور انہیں ان کی اولاد کی بھی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان پر 21 صحیفے نازل ہوئے جنہوں نے آپ نے اپنے مخلط لپی میں لکھا۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے لکھنا سکھایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار مسجد میں داخل ہوا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا: اے ابو ذر، مسجد کے لیے بھی سلام ہے، یعنی اس کا سلام تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ہیں، لہٰذا تم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔
عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ بتائیں کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا بہترین چیز ہے، زیادہ ہو یا کم۔ آپ نے پھر ایک لمبا قصہ بیان فرمایا۔ اسے سنتے ہوئے میں نے پوچھا اس میں انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ میں نے سوال کیا اس میں رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313۔ میں نے عرض کی پہلے نبی کون ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا وہ رسول تھے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے گفتگو فرمائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شریعت میں مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت کے سلسلے میں احکام نازل ہوئے۔ ان پر نازل ہونے والے صحیفے 21 ورقوں میں لکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہوئی تو حوا علیہ السلام کے بطن سے شیش علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے 50 سال بعد ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے شیش علیہ السلام اور ان کی ایک بہن گرورہ پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عطیہ جو کہ حابیل کا بدل ہے۔ انہیں عربی زبان میں شاش سروانی سے شاش جبکہ عبرانی میں شیش کہتے ہیں، اور آپ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ سے روایت ہے میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کتنے کتابیں نازل فرمائی؟ فرمایا 104، اور حضرت سیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور اب انسانوں کا سجرہ سیس علیہ السلام سے ہی ملتا ہے، باقی آدم علیہ السلام کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے 11 دن بیمار رہے۔ انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے سیس علیہ السلام کو بنایا اور ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوایا اور ان کے سپرد کر کے اسے قابل اور اس کی اولاد سے چھپانے کا حکم دیا، کیونکہ قابل نے اپنے بھائی کو حسد کے باعث قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے سیس علیہ السلام اور ان کی اولاد سے جو علم انہیں دیا گیا تھا اس کو قابل اور اس کی اولاد سے خفیہ رکھا۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے سیس علیہ السلام کو بلایا، ان سے وعدہ لیا اور دن رات گھڑیوں اور وقتوں کا علم سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھڑی کوئی نہ اللہ کی مخلوق اس کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اور فرمایا میرے عزیز بیٹے عنقریب زمین پر ایک طوفان آئے گا جو 7 سال تک رہے گا۔ پھر وصیت نامہ لکھا۔ جب اپنا وصیت نامہ لکھ کر فارغ ہوئے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں، آمین۔ آپ کی وفات پر مالکائے جمع ہوئے اور قبر بنائے۔ اس وقت شیس علیہ السلام اور ان کے بھائی مشروق فردوس نامی ایک بستی میں رہتے تھے جو زمین پر سب سے پہلی بستی تھی۔ آپ کی وفات پر چاند سورج لگاتار 7 دن اور 7 گرہن میں رہے۔ فرشتے آپ کی لکھی ہوئی نصیحت کو جمع کیا اور اس کے سیڑھی نما چیز پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ایک ناقوس گھنٹا بھی تھا جسے آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث جو ابی کعب رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا کفن اور خوشبودار چیزوں کو ملا کر مردے کے جسم پر ملایا جاتا ہے بھیجا۔ حوا علیہ السلام نے جب فرشتوں کا عطا رکھا سمجھ گئی اور آدم علیہ السلام کی طرف بڑھی۔ جب آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب خدا کے بھیجے ہوئے قاصدی کے بیچ سے ہٹ جاؤ، تم سے تو روزانہ ملاقات ہوتی بلکہ تمہاری بات سے تو مصیبت پہنچی۔ آپ کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں میری پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا، کفن میں طاق عدد لہٰذا پھر لحد کر لیا۔ فضلیت کے باعث دفن کی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کی جگہ پر علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ کو جبل ابی قیس کی غار میں دفن کیا گیا جو مکہ میں ہے، جسے گارول گنج کے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام آپ کے جسد مبارک کو کشتی میں رکھا، اور جب طوفان تھم گیا تو آپ نے کشتی سے باہر نکل کر آدم علیہ السلام کو بیت المقدس میں ایک مقام پر دفن کر دیا۔ آپ کی وفات جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ حوا علیہ السلام کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی، اور آپ کی وفات آدم علیہ السلام کی وفات سے 1 سال بعد ہوئی۔ پھر آپ نے شہر کے ساتھ ہی غار میں دفن ہوئی، اور جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے دونوں جسد مبارک کشتی میں رکھ لیا تھا اور دونوں کو بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ سود کاتی
آٹا گوندتی، روٹی پکاتی اور عورتوں والی دوسرے کام کرتی تھی۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کا باب مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سیکھ کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، آمین۔ اب اب انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے میں رونما والی واقعات کا بیان ہوگا۔